یہ کیا ہو گیا یار، پھر سے لرن ہو گیا. اس دفعہ تو بابر اور رضوان بھی نہیں تھے کہ ہم لوگ کہتے کہ یار وہ بہت آہستہ کھیلے ہیں اور انٹینٹ نہیں دکھائی اور ہم جو ہے وہ کم سکور کر سکے. یاد تو آتی ہوئے گی آپ لوگوں کو بھی کہ ایٹ لیسٹ وہ کچھ نہ کچھ تو ان سے تو بہتر ہی کر لیتے، جس طرح کی آج پیتھیٹک قسم کی پرفارمنس دی ہے. یاد تو آ رہی ہوئے گی آپ لوگوں کو کہ جی بابزی دی کنگ اور ریزو بھائی ہونے چاہیے تھے جو کہتے یس از اے ٹو، یس از اے ٹو چھوڑے ون بھی نہ بن سکا. مطلب اتنی بری پرفارمنس کے ہم سے سنگل نہیں تھے نکل رہے. اور یہ اندر کی خبر تھی کہ ریزو بھائی نے جو ہے وہ پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا ہمارے کپتان سلمان علی آغا کو کہ جانی کپتانہ میری جانا مومنٹم شاٹ ہے، اور وہ واقعی میں ہماری ٹیم کے پاس شاٹ نکلا کہ مومنٹم آیا ہی نہیں ہماری طرف. اور پہلی گیند سے ہم لوگ اتنے نروس تھے، جس کا میں نے اس سے پہلے والی بھی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ اتنے نروس ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم ادھر کرنے کے آئے ہیں. تو یہ حالات رہے ہیں اس میچ کے. میں دوستو آپ کو پہلے ہی بتاتا ہوں کہ جو پہلے 5 اووروں میں اس گیم میں ڈومینیٹ کرے گا وہی اوور آل میچ کو ڈومینیٹ کرے گا. اور پہلے 5 اوور کیا، پہلے اوور میں ہی سائم ایوب صاحب چلتے بنے ہاردک پانڈیا کی پہلی گیند پہ، اور وہ اتنی گندی شاٹ انہوں نے کھیلی کہ جو کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا. اور بابر اعظم کے سلیئر کوچ محمد حارث صاحب، میں کہتا ہوں داد دینی چاہیے ان کی کوچنگ کو. بیٹنگ تو ان سے نہیں ہو سکی، اس پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے جو گول کھلائے ہیں پچ کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے. بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں اینالائز اگر کرتے ہیں ہم تو سائم ایوب بہت ہی گندے پیچ سے گزر رہے ہیں اپنی فارم کے، اور ماشاءاللہ سے پچھلے 5 میچوں میں تیسری ڈک پہ آج وہ گئے ہیں. اور باقی جو ہمارے بیٹرز تھے، جس میں آپ سلمان علی آغا کو لے لیں، جس میں صاحبزادہ فرحان کو لے لیں، فخر زمان جو موسٹ سینئر پلیئر تھے ہماری آج کی ٹیم میں، ان کو دیکھ لیں، کسی سے کچھ نہیں ہوا. یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ جی کچھ تھوڑی بہت عزت رکھ لی. شاہین شاہ افریدی نے 33 رنز کیے اور وہ بھی 200 کے اسٹرائک ریٹ سے زیادہ. اتنے زیادہ ذلیل ہونے تھے کہ ہم سے 100 نہیں ہونا تھا اس پچ پہ. ہماری بیٹنگ کی حالت اتنی پتلی تھی کہ پاکستان کی معیشت بھی اس سے زیادہ جو ہے وہ پتلی نہیں ہو سکتی. اور سیاسی حالات اور نازک موڑ جس سے پاکستان پچھلے 75 سالوں سے گزر رہا ہے وہ بھی اتنا نازک نہیں ہو سکتا تھا جتنی ہماری نازک آج بیٹنگ تھی. اور یقین کریں دوستو 20 اوور کا میچ تھا جس میں سے 10.3 اوور ہم نے ڈاٹ کھیلے، اور یہ اعزاز بھی پاکستان نے لیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اتنے ڈاٹ کھیل سکتے ہیں. اور بیٹنگ میں ماشاءاللہ اپنے رانا صاحب، رانا فہیم اشرف، انہوں نے آج جو ہے وہ جہاں پہ ہمارے بیٹر سے سیدھی سویپ نہیں لگ رہی تھی، سویپ پہ ٹاپ ایج پہ سلمان علی آغا آؤٹ ہوئے ہیں، ہم وہاں پہ ریورس سویپ مارتے ہوئے آؤٹ ہوئے ہیں. یہ صرف انٹینٹ کے چکر میں ہم نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے، اور ہم لوگ 100 سے نیچے آؤٹ ہوتے اگر یہ نیچے سے شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ آ کے 33 رنز نہ مارتا. ویسے ہی دنیا کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایشیا کی نمبر 2 ٹیم ہے، اور ہم بھی اسی چیز پہ لگے ہوئے کہ دنیا کو سچ ثابت کرنا. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے کہیں غلط ثابت کر دیں کہ نہیں جی نمبر 2 نہیں، ہم نمبر 1 ہیں، انڈیا کو نہ ہرا دیں. ہم نے ایسی کرکٹ کھیلی ہے کہ ہم ثابت کریں کہ جی نہیں وہ نمبر 1 ہے، ہم نمبر 2 ہیں، ایشیا کی نمبر 2 ٹیم. اور باقی ساری ایشیا کی ٹیمز، مائٹی افغانستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش، یہ ساری ہم سے نیچے ہیں، ہم ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی اننگز کے اختتام پہ حسب معمول دعاؤں کا پروسیجر شروع ہو گیا تھا. ساری عوام دعائیں کرنے پہ لگ گئی تھی کہ کاش ہم یہاں سے جیت جائیں اور یو ایس اے والا جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس کو جو ہے وہ ہم بدلہ لے لیں. لیکن دعاؤں سے یہ کام ہوتا نہیں ہے، سکل بھی ہونی چاہیے. اور سکل کے ہم اتنے چیتے ہیں کہ جی اگلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی انہیں کے پاس 2-4 ہی سکل ہیں، وہ بھی کیا ہیں اگلوں کو پتہ ہوتا ہے. اس کی اگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ جب انڈین بیٹرز بیٹنگ کرنے آئے ہیں، ہمارا جو اسپیئر ہیڈ فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی، جس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وکٹیں لے گا، وہ چھکے مار کے گیا. اور پہلی گیند پہ اس کو پتا تھا کہ جی یہ آگے بال کرے گا، سوئنگ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کرنا.
وہ اس نے پہلی گیند پہ نکل کے چوکا مارا ہے، اننگز کی پہلی گیند پہ. ہماری پہلی اننگز کی گیند پہ سائم ایوب آؤٹ ہوا ہے، ادھر سے پہلی اننگز کی گیند پہ ابھیشیک شرما نے نکل کے چوکا مارا ہے، اور اس نے جو کوئک 30 کیے اسی میں میچ اس نے سائیڈ پہ کر دیا تھا اور ہمارے بالنگ اٹیک کو کھا پی گیا تھا. باقی پیچھے سے سائم ایوب نے 2 وکٹس لی ہیں، ان 2 وکٹس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہمیں، اور 7 وکٹوں سے ہم یہ میچ ہار گئے. اور یہاں پہ اب ایک ڈیبیٹ چلے گی یا چل رہی ہوئے گی کہ جی 4 اسپنرز کی جگہ ہم جو ہے وہ کوئی ایک فاسٹ بالر ڈال لیتے، یا ایک آل راؤنڈر کو بٹھا کے نواز کو یا فہیم کو، تو ہم جو ہے وہ حارث رؤف کو یا حسن علی کو ڈال لیتے، شاید ہمارا کچھ چانس بن جاتا. میں یہی کہوں گا کہ اس چانس سے پہلے تو ہم نے جو بیٹنگ میں گول کھلائے ہیں اور جو مرکب پیش کیا ہے، وہ اس میں اگر ہم کچھ بہتر کر لیتے، 170 180 تک کا ہمارا سکور ہوتا، تو پھر یہ ڈیبیٹ بھی سمجھ آتی کہ جی فلانے کی جگہ فلانا ہوتا. رانا فہیم اشرف صاحب کو جو ہے وہ ہم منت ترلا کرتے کہ رانا جی ہم کو معاف کرنا، غلطی ہمارے سے ہو گئی، یہ کہہ کے انہیں باہر بٹھاتے یا نواز کو کہتے تو کوئی اور آ جاتا فاسٹ بالر اور ہم جو ہے انہیں پکڑ لیتے. باقی ان کے اسپنرز نے جو ہے وہ ہمیں ایسا لپیٹا ہے، ہمارے اسپنرز جو ہے وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ خالی انہیں ٹریننگ کرانے آئے ہیں، وہ پھینک رہے ہیں اور آگے سے چھکے چوکے پڑ رہے ہیں، اور یہ حالات تھے. باقی یہی ہے کہ اب یہی ٹیم ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے. دیکھتے ہیں اب اگلے راؤنڈ میں، مجھے لگتا تو ہے کہ بھائی کوالیفائی تو ہم کر ہی جائیں گے. اگلا میچ یو اے ای کے ساتھ ہے، اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا. کوالیفائی تو کر ہی جائیں گے اگلا ٹاپ 4 میں، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.